آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی یہ لوگ کریں، یہ پہلے دن سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، پہلے دن سے یہ افراتفری انہیں ملک میں پھنسائی ہوئی ہے کہ سارے ملک میں کہ جی ملک آگے نہیں چل رہا، گورنمنٹ گرا دو. یہ سارا ان کا مقصد ایک ہے. یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں، NRO. یہ سننا چاہتے ہیں. میں گورنمنٹ بھی بڑی زبردست ہو جائے گی، ترقی بھی ہو جائے گی ملک میں، صرف اگر میں ان کو یہ 3 لفظ کہہ دوں. اور میں یہ کبھی 3 لفظ اس لیے نہیں کہوں گا، ایک تو میں اللہ کو جواب دوں، دوسرا میں اس قوم سے غداری کروں گا. السلام علیکم، میں ہوں علی عابد. پروگرام کی اینکر پرسن منیز جہانگیر نجی مصروفیت کے سبب آج پروگرام نہیں کریں گی، جس کے باعث پروگرام کی ذمہ داری مجھ پر ہے. ناظرین، نئے پاکستان میں اب نئے سوالات اٹھ رہے ہیں. سب سے پہلے بات کریں خارجہ محاذ کی تو وہاں طوفان برپا ہے. پرانے پاکستان کے 70 سالوں میں جب وزیر اعظم یا صدور سرکاری غیر ملکی دورے پر گئے تو سوال یہ اٹھا کہ دورہ کامیاب ہوا یا ناکام. لیکن اس بار اس بحث نے زور پکڑا ہے کہ دورہ ہوگا یا نہیں. اور تاہم وائٹ ہاؤس نے تمام اہم یہ جو ابہام تھے یہ ختم کرتے ہوئے صدر ٹرمپ سے وزیر اعظم عمران خان کی 22 جولائی کو ملاقات کی تصدیق کر دی ہے. ملاقات میں انسداد دہشت گردی، دفاع، توانائی اور تجارت کے معاملات زیر بحث آئیں گے. ادھر داخلی محاذ بھی کافی گرما گرم ہے اور یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ تبدیل ہوں گے یا نہیں. ویسے تو حکومت اور اپوزیشن نے نمبر گیم پورا کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں، لیکن نمبر گیم میں اپوزیشن حکومت سے بہت آگے ہے اور اس لیے اب کی بار تبدیلی اپوزیشن لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. انہی موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب ہیں، نون لیگ کے رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ نثار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سحر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. نصرت پٹھان صاحبہ PTI کی رہنما، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف اسلام آباد چودھری بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے نصرت صاحبہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں. خارجہ محاذ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. رشیا کا دورہ ہوگا نہیں ہوگا، اس پر ایک بڑا بگ کوسچن ریز ہوا. پھر امریکہ کے دورے کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا. کل وزارت خارجہ نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے وائٹ ہاؤس نے کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آ رہے ہیں، ان کی ملاقات ہوگی ٹرمپ سے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور کیونکہ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے ہونا نہیں چاہیے، میں یہی تو سوال کر رہا ہوں، ہوتا کیوں ہے؟ ایسا میں ایک سیاسی ورکر کی طور پہ کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ ہماری رواج ایسا ہو گیا ہے کہ کہیں اچھی کوئی خبر آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے ہی بدشگونی شروع کر دی جاتی ہے. تو ہمیں تو پتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے امریکن پریزیڈنٹ نے بلایا ہے اور وہ وہاں پہ جائیں گے، اور ظاہر ہے وہاں پہ جائیں گے تو پاکستانیوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. اب جو یہاں جو لوگ وہ جو ان کی ترجمان تھی خارجہ کی، امریکن کی جو ترجمان تھی، انہیں شاید بے خبری تھی یا اسے پتہ نہیں تھا، یا پھر وائٹ ہاؤس والوں نے کہا کہ ان کے بیان کو غلط سمجھ کر نہیں بیان کیا جانا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، ہم نے ان کو بلایا، وہ آ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اب رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی ہونی چاہیے. یہ کلیریفیکیشن تو ہو گئی کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے آج خود بھی کراچی میں کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں. سوال یہ بنتا ہے کہ جو خارجہ امور کو دیکھتے ہیں وہی بتائیں کہ وزیر اعظم کب جائیں گے، کہاں جائیں گے، نہ کہ سیاسی لوگ بتائیں. مطلب وزیر اعظم کے آس پاس جو سیاسی لوگ موجود ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتائیں یا اپنے کسی بیان کے ذریعے بتائیں، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ یہ ہمارے یہاں پہ عادت ہو گئی ہے کہ کینسر کا علاج حکیم سے کروایا جاتا ہے، اور اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں کان کے وہ اس سے جو ہے اپنڈکس کا علاج کروایا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہو گیا ہے. تو اس لیے وزارت خارجہ کے امور کو جو لوگ واقف ہیں وہ اس چیز کو اپریسیشن دیتے ہیں کہ چلو ہمارے ملک کا ایک اچھا قدم اٹھ رہا ہے امریکہ کی طرف. اگر امریکہ ہمارے ساتھ اچھا دوستان، کیونکہ ان کی امریکنز کی اب ضرورت ہے پاکستان. اس وقت افغانستان کے اندر جو پوزیشن ہے اور جو خطے کے اندر جو ہے، اس لحاظ سے پاکستان بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے، اور اس امپورٹنٹ حیثیت کو امریکنز جانتے ہیں، امریکی انتظامیہ جانتی ہے، وہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جانتی ہے. لیکن یہاں جو ہمارے سیاسی اکابرین جسے کہا جاتا ہے، جن کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا، وہ 100 سال کی پیشن گویا بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا خود ہی پوسٹ مارٹم کر رہی ہیں.
میں آتا ہوں چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ خود ہی سن رہے ہیں. اچھا نصرت صاحبہ کی بات سن رہی ہیں, وہ تو خود کہہ رہی ہیں کہ ہماری یہاں مطلب جس کا جو کام ہماری یہاں میں نے اپوزیشن کی بات کی ہے, میں نے اپنی یہاں کی بات نہیں کی ہے, یہ تو اپوزیشن بھی ہماری جو ہمارے ملک کا حصہ ہے نا. اچھا چودھری صاحب. جی چودھری صاحب جی فرمائیے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ جیسے کہ آپ تو خود خارجہ امور کو کور کرتے رہے ہیں, ماضی میں تو اس پر سوال ہوتے تھے نا کہ دورہ کامیاب رہا نہیں رہا, بات ہونی ہے تو کس پر ہونی ہے. اب ایک کوئسچن نیا ریز ہوا تھا پچھلے 1-1.5 ہفتے میں, جائیں گے نہیں جائیں گے, بلاوا آیا ہے, بن بلائے جائیں گے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہر حکومت کے 2 فیس ہوتے ہیں. ایک اس کا پولیٹیکل فیس ہوتا ہے, ظاہر ہے ہمارے ہاں سیاسی حکومتیں سیاسی جماعتیں الیکشن جیت کے الیکشن حکومت بناتی ہیں, تو ظاہر اس کا ایک پولیٹیکل فیس ہوتا ہے. لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ایک اس کا انسانی اس کا فیس ہوتا ہے, جس کا تعلق گورننس سے ہے, جس کا تعلق پروسیجر سے ہے, جس کا تعلق طریقہ کار سے ہے, اس کو اپنانا پڑتا ہے. ابھی پی ٹی آئی چونکہ نئی اقتدار میں آئی ہے تو انہوں نے ابھی یہ نہیں سیکھا پوری طرح کہ جو سیاسی فیصلے ہیں, جو ڈپلومیٹک فیصلے ہیں, وہ کیسے کیے جاتے ہیں اور ان کو اناؤنس کیا جاتا ہے کیسے, اور اس کا تشہیر کیسے کی جاتی ہے. مثلا یہ جو روس والا معاملہ آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ گزشتہ ہفتے جب خبر آئی اور بڑی بریکنگ خبر چلی تو اس وقت بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ممکن لگتا نہیں ہے کہ ابھی جولائی کے پہلے ہفتے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ سپٹمبر میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے روس جانا ہے. پھر اس کا ساتھ جو طریقہ کار بتایا گیا, جو گفتگو بتائی گئی کہ کتنی بے تکلفی سے پیٹن صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے تو کبھی ہمیں کسی نے خواہش کا اظہار نہیں کیا, اور وہ اس طرح کی گفتگو کی گئی. بظاہر اپنی طرف سے ہمارے جو پی ٹی آئی کے کچھ دوست ہیں, جو بڑے لیڈرز ہیں, ان کے قریبی ہیں, وہ اپنی طرف سے امیج بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ دفتر کے جو سفارتی امور ہیں, اگر ان میں کوئی خبر ریورس ہو جائے تو اس سے ملک پر اور اس کا جو شخصیت ہے اس کے اور ملک کے حوالے سے چودھری صاحب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس سلسلے میں کوئی ایکشن نہیں لیتے؟ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, پچھلے 1.5-2 ہفتوں سے خود آپ بتا رہے ہیں رشیا کے دورے کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں, امریکی دورے کے حوالے سے باتیں ہوئیں. دیکھیں ظاہر اس طرح کے فیصلوں پر کوئی پینیٹیو جو ہے وہ ایکشن تو نہیں لیا جاتا, لیکن اپنی صفیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو امریکن وزٹ والا معاملہ ہے, گزشتہ ہفتے دفتر خارجہ نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جا رہے ہیں, 22 کو پہنچیں گے. ان کی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ فکس ہو چکی ہیں, ابھی 1 ہفتہ باقی ہے, کچھ ملاقاتیں فکس ہونی ہیں. لیکن اس دوران جو ہے کچھ ایسے بیانات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے جب حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ایک خبر آ گئی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے, تو اچانک کسی نے کہا کہ جی فرانس کے صدر کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ جی میں بھی بات نہیں کرنا چاہتا. اب اپنے طرف سے تو جو امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید پرائم منسٹر اتنے دبنگ آدمی ہیں کہ وہ بعض کا سربراہان مملکت کے فون بھی ڈینائی کر دیتے ہیں, لیکن بعد میں جب اس کی بھی کوئی کنٹروورسی, اس کی بھی کوئی ایکسپلینیشن آئی تو اس میں بھی سوکی کا سامنا کرنا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اب سیکھنا چاہیے کہ دفتر خارجہ کی ذمہ داری اس کو پوری کرنی دی جائے, وزارت اطلاعات کی ذمہ داری اس کو پوری کرنی دی جائے. چیمہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی نے تو کافی حکومت کی ہے. چیمہ صاحب اب چلیں, وزیر اعظم بہرحال جا رہے ہیں امریکہ, اب تو وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کر دی. بہتر یہ نہیں ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کر کے ان کو امریکہ بھیجیں تاکہ پاکستان بہتر طور پر امریکہ سے بات کر سکے؟ دیکھیے ابھی جب نصرت نے کہا کہ وہ کوئی کنفیوژن جو پیدا ہوئی تھی, ابہام جو پیدا ہوا تھا, غالباً امریکن گورنمنٹ کی جو ترجمان تھی اس کی لا علمی تھی. میں نے شکر کیا کہ وہ اس کی بھی ذمہ داری انہوں نے پچھلی حکومت پہ نہیں ڈال دی. ویسے میں ان کا شکر گزار ہوں, سچی بات ہے. ویسے جو آپ نے بات کی, دیکھیں ہم ہمیشہ جی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جواز حکمرانی اور انداز حکمرانی دونوں کے بارے میں ہمارے لاکھ تحفظات ہوں, لیکن جب وہ ملک سے باہر جائیں گے تو وہ پی ٹی آئی کے نہیں, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. شکر الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ملک اور قوم کے مفاد کی بات آئے گی, ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ملک اور قوم کے مفاد کے حوالے سے ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ وہاں دیکھیں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے, جس طرح چودھری صاحب نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی, آپ نے بھی ذکر کیا اشارتاً کہ ڈپلومیٹک نارم سے, ایٹیکیٹ سے, پروٹوکول سے ناواقفیت اور نہ تجربہ کاری کی بنا پر جو پہلے ہماری جاگسائی ہوتی رہی ہے, وزیر اعظم صاحب کے کئی اقدامات کی وجہ سے, کئی طرح کی گفتگو کی وجہ سے وہ جو جاگسائی ہوتی رہی ہے, جو ہزیمت ہمیں اٹھانا پڑی, وہ اب نہ اٹھانی پڑے, اور پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہاں جا کے ملک اور قوم کے حوالے سے کچھ وہاں کامیابیاں حاصل کرے, اور ہم ان کے دورے کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. انشاءاللہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ.
ٹھیک چلیں ٹھیک ہے. اب میں ذرا سیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طریقے سے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ مضبوط کرنے چاہیے وزیر اعظم کے ہاتھ، اور جب وزیر اعظم امریکہ جائیں گے تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہوں گے، تو پیپلز پارٹی کیا کچھ کر سکتی ہے یا کیا کچھ سوچ رکھتی ہے؟ آیا مطلب وہ جب جائیں گے وزیر اعظم امریکہ تو اس کے لیے وزیر اعظم کو کوئی مشورہ دیا جائے گا یا پھر تنقید کی جائے گی، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ لیکن کاش کہ وزیر اعظم کسی مشورے پہ عمل کرتے. تو میرے خیال ہے کہ جب وہ کسی بیرون ملک دورے پر جاتے ہیں یا کوئی سفارتی انٹریکشن ہوتا ہے تو پاکستان کا فارن آفس، پروٹوکول ڈپارٹمنٹ، ان کے ایم ایس یقیناً سب بتاتے ہوں گے وزیر اعظم کو کہ سفارتی آداب کیا ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم کچھ ایسی کیفیت میں ہیں جہاں ان کی سوچ سمجھ میں سمجھتی ہوں کہ کیا کس کیفیت میں ہے وہ کہ نہ وہ کسی سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں، نہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک شخص سے واحد عمران خان نیازی نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جب پاکستان کو ریپرزینٹ کریں تو ان کو پاکستان کے عزت وقار اور تکریم کا خیال رکھنا چاہیے ہے. جس قسم کے سفارتی بلنڈرز ہو چکے ہیں، جس طرح سے انہوں نے سفارتی آداب کو پہلے تہس نہس کیا ہے، تو اس کو دیکھ کے تو میں کہوں گی پی ٹی آئی کو مشورہ دوں گی کہ کوئی ورد شروع کرے کہ اللہ کرے کہ یہ دورہ جو ہے یہ بخیر و خوبی گزرے اور پاکستان کے حق میں کچھ بہتر بات چیت ہو سکے. لیکن اس کے لیے اگر وزیر اعظم نے باہر جا کے ایک دفعہ پھر پاکستان کا نیریٹو کرپشن بنانا ہے تو میں کہوں گی کہ خدا را آپ کنٹینر سے اتریے، آپ اس کیفیت سے باہر نکلیں. یہ جو اتنے اہم دورے ہوتے ہیں جن پہ ملک کا اتنا ریسورسز اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کی وجہ آپ کو سیر کرانا نہیں، نہ ہی آپ کا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، نہ ہی آپ اپنے سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ آفیشل ریسورسز لے کے اس کو پورا کریں. آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. یقیناً اہم معاملات ہیں پاکستان میں، افغانستان کی سچویشن ہے، انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے، پاک امریکہ تعلقات ہیں. ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہائپر ایکسائٹمنٹ آف دا فارن پالیسی شوڈ بی اسٹاپڈ. فارن پالیسی ایک نہایت سینسٹیو سبجیکٹ ہے. اگر آپ نے ایسٹرن اکنامک فورم میں آپ انوائٹڈ نہیں ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے ہائپر کلیمز کرنے کی؟ آپ کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے کہاں پہ جغرافیہ کیا ہے کس ملک کا؟ آپ کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ خدا را یہ سب نہ کریں، خدا را یہ سب نہ کریں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بہت گڈ ول جیسر کا مظاہرہ ہوا ہے اور سیاست نون لیگ کی طرف سے چیمہ صاحب نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا ہے. بہت کامیابی کے ساتھ بہتر جا رہی ہے. ان کو پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. عمران خان کی مخالفت میں خارجہ پالیسی کو تنقید بنا رہے ہیں. لیکن نصرت صاحبہ یہ ہوا تو ہے نا، رشیا والے واقعہ ہوا تو ہے نا، جب رشیا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے کوئی دعوت نامہ نہیں دیا. بھائی دیکھیں وہ رشین کے جو ہائر اتھارٹیز تھی ان کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے خان صاحب سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، عمران خان سے، بات تو یہی ہو رہی ہے نا نصرت صاحبہ کہ جو بھی یہ باتیں ہیں یہ وزارت خارجہ کے بھائی دیکھیں وہ یہاں پہ شہزادوں کو نہیں بلا رہے شکار کرنے کے لیے، یا قطری خطوں کو تو نہیں منگوا رہے ہیں اپنی طرف. اب یہ جا رہے ہیں امریکہ تو ان سب کو پریشانی ہو رہی ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کیوں بلایا ان کو، کس لیے بلایا. اب پیچھے ہم ان کو لگائیں کہ ان کو ناکام کرنے کی کوشش کریں. یہ بس وہ ایک سانپ اس لکیر کو پیٹنے کے لیے یہ لوگ اپوزیشن نے ایک ہی کام کرنا ہے بس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن آپ کے ہاتھ مضبوط نہیں کرے گی؟ یہاں تو دونوں اپوزیشن کا ابھی تک جتنے بھی عمل ہوئے ہیں اسمبلی کے پہلے دن سے جب ہم نے اوتھ اٹھایا تھا اس سے لے کر ابھی تک مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کا کون سا عمل ہے جس میں وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں. پہلے دن انہوں نے کہا، ابھی ہم نے اوتھ اٹھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ حکومت نہیں چلنے دیں گے. جن کی نیت یہ ہو پہلے دن سے کہ ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، ان کو ہمارے تمام اچھے کام بھی برے لگیں گے. اچھا چلیں شارٹلی کم سے کم مجھے یہ تو بتا دیں، وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر جائیں گے، وہاں پر پاکستان امریکہ تعلقات زیادہ زیر بحث آئیں گے یا وہاں پر احتساب کا جو عمل پاکستان میں جاری ہے اس پر زیادہ فوکس کریں گے عمران خان صاحب؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ذہین لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور انہیں پتا ہے کہ کہاں کدھر کیسی بات کرنی چاہیے. وہ کوئی بزنس اپنا کھولنے کے لیے وہاں پہ نہیں جا رہے، نہ اسٹیل مل لگانے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کوئی میک اپ کا سامان لینے جا رہے ہیں. وہ پاکستان کے پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو کہ ہماری یہاں پر آپ انویسٹ کریں. شاپنگ لسٹ پر نظر رکھنی پڑے گی. آپ رکھیں نا نظر اپنے لوگوں کے اوپر. اچھا چودھری صاحب، اب جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے امریکہ کی بات ہو رہی ہے،
تو آپ کو کیا لگتا ہے اب تک چونکہ وزیراعظم عمران خان نے جتنے بھی دورے کیے ہیں سرکاری، اس میں انہوں نے ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کا تو خصوصی طور پر احاطہ کیا ہے، بات کی ہے، لیکن پاکستان میں کرپشن ہو گیا، پاکستان میں احتساب کا عمل ہو گیا، اس پر بھی بڑا فوکس کیا ہے. تو چونکہ ان کا پہلا دورہ امریکہ ہے عمران خان صاحب کا بطور وزیر اعظم، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی چیز ڈسکس ہوگی وہاں پر؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ 2 سال سے تقریباً، جب آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-2.5 سال پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا، تو اس کے بعد سے آج تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ماضی کی طرح بہت اچھے نہیں ہیں، کسی حد تک سرد مہری کا شکار ہیں. اور سپر پاور کے دورے پر جانا اور سپر پاور کے ساتھ انگیج کرنا یہ بڑا ایک سیریس اور نازک معاملہ ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی دفتر خارجہ اور جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہوگا. پاکستان کو آپ اس خطے کی آپ سچویشن دیکھیں کہ اس وقت 19 سالہ جنگ کے بعد امریکہ خود جو ہے وہ افغانستان سے وڈرال کی بات کر رہا ہے. جو پرشین گلف ہے اس میں ایران اور امریکہ کی جو ہے وہ باقاعدہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آئے دن. امریکہ نے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ایک عمل شروع کیا ہے، کل زلمے خلیلزاد صاحب نے قطر میں ملاقات کرنے کے بعد وہ وہاں سے فوری طور پر بیجنگ جائیں گے اور بیجنگ کے بعد واشنگٹن جائیں گے. جو سی پیک ہے وہ اس دنیا کے اس وقت اس خطے کا سب سے بڑا جو فلیگ شپ پروگرام ہے، اس کے بارے میں امریکہ کے جو حلیف ہیں اس خطے میں انڈیا، ان کی جو معاندانہ رویہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب ان ساری جو چیزیں ہیں ان کو لے کے پرائم منسٹر آف پاکستان امریکہ سپر پاور کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے. اور پاکستان نے ہمارے سامنے یہ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بالکل بڑا اہم دورہ ہے اور کافی عرصے بعد ہماری انٹیگریٹی اس پہ کمپرومائز بھی نہیں کرنا اور ان تعلقات کو بہتر بھی کرنا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے میں بہت زیادہ بہتر کرنے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چودھری صاحب تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا اہم دورہ ہے. جی بالکل بہت اہم دورہ ہے، اور چونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی عرصے سے بہت خراب چلے آ رہے ہیں تو یقیناً برف پگھلنے کا بھی امکان ہے. اب چیمہ صاحب ذرا آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ ماضی میں جب جو وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں امریکہ کے دورے پر گئے ہیں تو مخالفین نے پروٹیسٹ ضرور کیا ہے. اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی والے اس زمانے میں پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے، اور ابھی ہم نے پچھلے 5-6 سالوں میں دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی والے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے، یا پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے. تو اب کی بار تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملے گا. دیکھیے میں نے گزارش کی ہے کہ ہم تو دعا گو ہیں ان کے دورے کی کامیابی کے حوالے سے. صرف 3 گزارشات میری جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے حکومتی ایوانوں کے سامنے بھی. پہلی بات یہ ہے کہ وزارت خارجہ لازماً ان کو ڈیلی ان کی بریفنگ ہونی چاہیے، پراپر بریف کرتی رہے وزارت خارجہ ہر میٹنگ سے پہلے، ہر سٹیپ سے پہلے ڈیلی، تاکہ ڈپلومیٹک نارمز اور ایٹیکیٹس کے حوالے سے، کیونکہ اس کے بارے میں بالکل یہ ناتجربہ کار ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری پھر سے جگ ہنسائی نہ ہو دنیا میں. دوسری بات جو ہے وہ یہ چلے جگ ہنسائی نہیں، ہزیمت ہمیں نہ اٹھانی پڑے. ابھی تک تو نہیں ہوا. دوسری بات جو ہے بار بار اٹھانی پڑی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان کو اگر خاتون اول ساتھ جا رہی ہیں تو وہ بھی صبح دوپہر شام ان کو یاد دلائیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ جو ہیں اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا. تیسری بات جو ہے وہ بھی کسی کی ڈیوٹی لگے کہ وہ جو ہے وہ ان کو بتائے کہ دیکھیں یہ کنٹینر نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ جا کے ملک میں جا کے جو چاہے کریں، جس طرح کی چاہے انتقامی کاروائیاں کریں اور کرپشن کے بارے میں جس طرح کے چاہے بے بنیاد الزامات لگاتے رہیں، لیکن اپنے وطن کو یہاں آ کے بدنام نہ کریں جو آپ پہلے کرتے رہے ہیں. مہربانی کر کے آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کسی ایک حکومت ایک پارٹی کے نہیں ہیں، آپ صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. 22 کروڑ عوام کے نمائندے کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، آپ وطن کو بدنام نہ کریں. صحیح ہے، اس وطن میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی اچھی چیزیں ان کو ہائلائٹ ہیں حکومت کے پاس اور یقیناً ہمارے سننے والوں کے پاس بھی. اب چونکہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بدنام نہیں ہوتا. عمران خان میں ایک بریک لے رہا ہوں اور بریک سے جب واپس آؤں گا تو ہم ایک دوسرے موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے چیئرمین سینٹ کی متوقع تبدیلی. اور آج مریم اور بلاول نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے اور اس میں مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ ہوا ہے، تو اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیئرمین سینٹ تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہے وہ سوال جو اس وقت اسلام آباد کی غلام گردشوں میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اور ہر کسی سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن جواب جو ہے وہ صحیح طور پر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہم اپنے گیسٹ سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے سیر صاحبہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں. آخر وجہ کیا ہے چیئرمین سینٹ آپ لوگ تبدیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے گا
پوری امید ہے, پورا یقین ہے کہ کر لیں گے چیئرمین سینٹ تبدیل؟ نمبر گیم آپ لوگوں کے حق میں ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیوں ہٹا رہے ہیں ان چیئرمین کو؟ سافٹ ٹارگٹ ہیں, اس وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹا لیا جائے ایزیلی؟ علی صرف ایک مشورہ میں دینا چاہ رہی تھی وزیر اعظم کو آپ کے توسط سے کہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے گفتگو نہ کریں, صرف ان پوائنٹس پہ بات کریں جو فورن آفس ان کو لکھ کے دے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے اپنی فہم و فراست کا مظاہرہ بالکل نہ کریں. اچھا, اب آ جائیں اس اہم بات کے اوپر کہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی. دیکھیں, چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ تھا. جب چیئرمین سینٹ کو منتخب کیا گیا اور ووٹ دیا گیا, اس وقت پی ٹی آئی اپوزیشن کا حصہ تھی. آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جمہوری نظام کا جس طریقے سے قتل ہو رہا ہے پارلیمان میں. آپ یہ دیکھیں کہ علیم خان کے لیے پروڈکشن آرڈر جائز اور آصف علی زرداری کے لیے پروڈکشن آرڈر ناجائز. ٹھیک ہے, اگر اس طرح کے حالات ہو کہ جہاں پہ اسپیکر کو آپ ہوسٹیج بنا دیں اور اسپیکر جو ہے وہ آپ کے دباؤ کے تحت فیصلے کرے, اسی طریقہ کا ماحول جو ہے آپ کو سینٹ پہ بھی نظر آتا ہے. جب آپ کو یہ لگے کہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے اپوزیشن کے ساتھ انصاف کرنے سے قاصر ہے, تو یقیناً اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہے, اپوزیشن کے پاس نمبر ہے, اور اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ جمہوری روایتوں کے تحت, آئین کے مطابق, رول آف پروسیجرز کے تحت چیئرمین سینٹ جو ہے تبدیل کریں. دوسری چیز اہم کہ کیا تبدیل کر لیں گے, بالکل نمبر گیم تو ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کفایت شعاری کا درس دینے والی حکومت جو کہ کے پی میں 80 لاکھ کی گاڑیاں خرید رہی ہے, وہ حکومت جو کرپشن کی بات تو کرتی ہے مگر اس کے بی آر ٹی کے منصوبے کا ڈیزاسٹر نظر نہیں آتا, اس کو معلم جبا کا ایشو نظر نہیں آتا. ایک منٹ, لیکن سیر صاحبہ ایک بات تو نہیں سن لیں, میرا ایک سوال سن لیں. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ صادق سنجرانی صاحب کو لا رہے تھے, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مل کر جب لا رہے تھے, تو اس وقت کہا یہ گیا تھا وہ بلوچستان کی احساس محرومی ختم کریں گے, ان کے نمائندے بن کر رہیں گے. تو اس وقت تو پروڈکشن آرڈر کی تو بات نہیں کی تھی نا؟ نہیں, بالکل, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہی خیال تھا اور اسی خیال سے لے کر آئے تھے, اور یہی سوچا تھا کہ وہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ بلوچستان کی نمائندگی کریں گے بھرپور. لیکن ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں کوئی بہتری لانے سے وہ کامیاب نہیں ہوئے, کوئی بہتری لانے میں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جو فرائض منصبی ہیں ان کے اوپر حکومتی دباؤ جو ہے وہ حاوی ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم جو ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے تمام ریسورسز پی ٹی آئی حکومت استعمال کر رہی ہے تاکہ پارلیمان کو ہوسٹیج بنایا جائے. پارلیمان کو ہوسٹیج نہیں بنایا جا سکتا. تو ایک ایوان تو ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جو جمہوری طریقے سے اپوزیشن کو بھی ان کا حق دے. اگر یہ اپوزیشن کی تقریریں, اپوزیشن کی بات چیت, ہر چیز جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہونی ہے, تو پھر ہمیں کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ ہم نے ایک جمہوری طریقے سے کیا. اب میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ کرپشن اور کفایت شعاری کی بات کرنے والے حکومت اور وزیر اعظم, ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے بجٹ کے لیے وزارتیں بانٹی گئیں, اب بھی وزارتیں بٹ رہی ہیں. تو اگر اب بھی کوئی یہ لین دین والا سلسلہ چل رہا ہے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے, تو میں کہوں گی کہ بہت افسوسناک ہوگا. آپ جمہوریت کا قتل پہلے دن سے کر رہے ہیں اور اس کو مزید مت کریں, یہ اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. چلیں, آپ کا موقف سامنے آ گیا. چیمہ صاحب, اب ذرا آپ کی طرف آؤں گا. جیسے کہ پیپلز پارٹی کی رہنما تو کہہ رہی ہیں سحر صاحبہ کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے لیے الگ انصاف ہے, حکومتی بینچز کے لیے الگ انصاف ہے. سر, کیا فقط یہی ایک وجہ ہے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی, یا پھر آپ لوگ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو یا کسی اور کو, اس لیے آپ نے کہا کہ چلیں ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں چیئرمین سینٹ, نمبر گیم بھی آپ لوگوں کے حق میں ہے تو بآسانی ان کو ہٹا لیتے ہیں؟ کیونکہ اگر صرف بلوچستان کی احساس محرومی تک کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ سی ایم بلوچستان محرومی ختم نہیں کروا پاتے, تو چیئرمین سینٹ کس مرضی کا؟ چیئرمین سینٹ کے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کی طرف آنے سے پہلے میں بھی سیر کی طرح ایک جملہ معترضہ بولنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ میری بھی وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہوگی, بڑی مؤدبانہ درخواست, اور وزارت خارجہ سے بھی ہوگی کہ وزیر اعظم کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے, قائل کیا جائے کہ وہ جو کچھ بریفنگ وزارت خارجہ کی طرف سے ہو اپنی گفتگو کو اس تک محدود رکھیں, دنیا کے تاریخ اور جغرافیے کی طرف وہ جو ہے نا وہ خام خواہ اس طرح کی گفتگو نہ فرمائیں, چونکہ ان کے پاس نہ علم ہے, نہ معلومات ہے, نہ کوئی نالج ہے, نہ انفارمیشن ہے. تو کوئی کم از کم ایک بار پھر ہمیں جو ہے نا وہ چین, اب جاپان اور جرمنی والا جو ہے نا وہ معاملہ پھر سامنے نہ آئے اور ہمیں عزیمت نہ اٹھانی پڑے. بات یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کا جہاں تک تعلق ہے,
میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ چیئرمین صاحب جو ہیں ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو سٹیج آئی ہے، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک وہ سامنے آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ حکومت کی تنگ نظری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بالکل فرینکلی، حکومت اگر اپوزیشن کو اس طرح دیوار کے ساتھ نہ لگاتی، حکومت جو ہے اپوزیشن کے خلاف احتساب کے نام پہ انتقامی دیکھیں پھر گزارش کروں گا کنٹینر والا کام نہ کریں۔ دیکھیں چلیں چیمہ صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک شارٹ بریک لینی ہے مجھے، اور جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو اس پر آپ سے بھی سوال کرنا ہے اور پھر مجھے نصرت صاحبہ سے بھی سوال کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جو آج کراچی کا دورہ کیا ہے، تاجروں سے جو ملاقات کی ہے اس پر بھی بات کرنی۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ نصرت صاحب اب ذرا آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مشترکہ امیدوار لانے کے لیے اب تیار ہیں، چیئرمین سینٹ کی وہ تبدیلی چاہتے ہیں، حکومت نے اس سلسلے میں اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ آیا چیئرمین سینٹ کی تبدیلی روک پائے گی حکومت یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ بھلے لے کر آئیں، اپنی عددی انک پورے کریں، اور میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ اور انہوں نے تو مٹھائیاں کھلائیں، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ بلاول صاحب نے مٹھائیاں کھلا کے کہا تھا کہ ہم بلوچستان کی محرومی کو ختم کر رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہے، اور ہم اتنا بڑا ہم نے کڑوا گھونٹ پی لیا، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ بلوچستان کا اب اچانک۔ اچھا میں کبھی کبھی اجلاس میں جاتی ہوں سینٹ کے دیکھنے کے لیے، کثرت سے اپوزیشن بول رہی ہوتی ہے، کثرت سے ان کے ریزولوشنز آ رہے ہوتے ہیں، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمینز کی رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور ٹور میں بھی وہی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، انہی کی ایک بنتی ہے۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ اس بیچارے سینٹ کے چیئرمین کو صرف اپنی ضد کی وجہ سے، کیونکہ شاید ان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم سینٹ کے چیئرمین کو لے کے آئیں گے تو کوئی ہماری کو سختی کم ہوگی، لیکن سختی حکومت کی طرف سے نہیں ہے، سختی ان کو عدالتوں کی طرف سے ہے۔ اگر یہ کلیئر ہیں، بے گناہ ہیں، عدالتیں ان کو چھوڑ دیں گی جیسے چھوڑتی رہی ہیں ان کو پہلے، تو اب بھی یہ پوزیشن ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کریں اور ان کو بتا دیں کہ ہم ابھی سحر صاحبہ نے کہا، چیمہ صاحب نے کہا، شکایت ان کو اسپیکر قومی اسمبلی سے ہے اور برف گر رہی ہے بیچارے سینٹ کے چیئرمین کے اوپر۔ حیرت کی بات ہے مجھے، 5 گھنٹے تو ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن بات کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، 4 گھنٹے اجلاس چلتا، اس میں سے 3.5 گھنٹے۔ یہ بھی تو بات ہے نا، جمہوریت میں اکثریتی پارٹی کا بندہ ہوتا ہے نا، اب ظاہر سی بات ہے قومی اسمبلی میں چونکہ آپ لوگوں کی اکثریت ہے تو قائد ایوان آپ کے ہیں، وزیر اعظم عمران خان ہیں، اب چونکہ چیئرمین سینٹ اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا لے کر آئیں، ان کی عددی پھر یہ 6 مہینے کے بعد یہ دونوں لڑ پڑیں گے، یہ مریم اور بلاول کا جھگڑا ہوگا 6 مہینے کے بعد، پھر یہ 6 مہینے کے بعد پیپلز پارٹی بھی ایک تھے نا، وہ لڑ پڑے، وہ لے کے آ رہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ان کے مفادات ہیں، ان کے یہ نظریات یہ مفادات ہیں، انہوں نے اپنے ابووں کو جیلوں سے نکالنا ہے، کیسوں سے بچانا ہے، اور ان کے پیچھے جو ہے نا یہ سارا کچھ، اس نے کہا نا مریم نواز نے کہ میں حد سے بھی آگے نکل جاؤں گی اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے، یہ ایک بیٹی کا رول ہے۔ بیٹیاں بہت حد تک جاتی ہیں، لیکن لیگلی جو پوزیشن ہوگی پاکستان کی آئین کے مطابق ان کے والد کے ساتھ ہوگا، اور جو اگر وہ بے گناہ ہے نواز شریف صاحب تو ان کو عدالتیں کیوں سزائیں دیں گی؟ ابھی اپیلوں میں گئے ہوئے ہیں، ان کی بیمار تھے بیچارے، 6 ہفتے ان کو بیماری کے لیے ان کو کہا گیا ایک بھی ٹیسٹ نہیں کی گئی اس بیچارے کی، اس کو لیے گھما کر پھر واپس جیل میں چھوڑ کے گئے اور روغنی بیمار کر دیا ہے۔ چودھری صاحب ذرا اب آپ بتائیے گا، جس طریقے سے نصرت صاحبہ کہہ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کوئی اپنا لاہے عمل بنائے گی کہ کس طریقے سے چیئرمین سینٹ کی سیٹ اپنے پاس رکھنی ہے یا اپنے کسی حلیف کے پاس رکھنی ہے، یا بس وہ یہ صرف یہی کہے گی کہ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے اس وجہ سے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی چاہ رہی ہے اپوزیشن؟ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کے بارے میں فوری طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ جو سینٹ اس وقت ہے، اس کی جو حیت ہے، جو فارمیشن ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک منفرد تجربہ ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہے وہ سینٹ میں اقلیت میں ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ سینٹ میں اکثریت میں ہے۔ یہ جو نیومیریکل ڈویژن ہے یہ تو بالکل واضح ہے، کاغذوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ 67 کے قریب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ارکان ہیں اور 32 جو ہیں ان کی حمایت حاصل ہے چیئرمین صاحب کو یا حکومتی پارٹی کو۔ اب اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ نے سیاسی میدان میں کسی کا مقابلہ کرنا ہو تو آپ ظاہر ہے وہاں وار کریں گے جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اس جگہ پہ وار آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے. تو بالکل ایک سیاسی فیصلہ ہے اور ٹھیک فیصلہ اس لحاظ سے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر وہ اپوزیشن جو ہے وہاں پر ڈنٹ ڈال سکتی ہے. اب ہے کیا ہوگا، ظاہر ہے کل جو ہے اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لے گی کہ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. ہمارا یہ خیال ہے، ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ چونکہ چیئرمین سینٹ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسمالر پروونس سے ہی کسی کو لے کے آئے گی. اب یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اس کا دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومتی پارٹی اور اس کے اتحادی کیسے کھیلتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں میں کہ جیسے ہی بجٹ اجلاس ختم ہوا تو خبریں آنا شروع ہوئی کہ پنجاب کے کچھ ایم پی ایز پرائم منسٹر سے ملے ہیں، کچھ ایم این ایز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کو ملیں گے. اسی طرح کے دعوے آج کچھ حکومتی سینیٹرز نے کیے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم نے 12 بندے توڑ لیے ہیں. یعنی کہ چودھری صاحب چیئرمین سینٹ موجودہ چیئرمین سینٹ کو گھر بھیجنا آسان ہے لیکن اپنا چیئرمین سینٹ لانا مشکل ہوگا. میں فکر مکمل کر لوں. میرا یہ خیال ہے کہ یا تو کوئی ایسا طریقہ کار ہوگا، کوئی پروسیجرل طریقہ کار جس کی وجہ سے اجلاس کو لیٹ کیا جائے گا، اجلاس نہیں بلایا جائے گا، ریکوزیشن اجلاس جو ہے اس کو بلانے میں کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. ہم یہ سن رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے کچھ ایم پی کچھ سینیٹر جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام کر دی جائے. نیومیریکل ڈویژن جو ہے، اسٹرینتھ جو ہے اپوزیشن کے پاس موجود ہے. چلیں چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. چیمہ صاحب، آپ لوگوں کو کوئی خدشات ہیں چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے، یا بآسانی آپ لوگ چیئرمین تبدیل کر لیں گے، اپنا لے آئیں گے؟ دیکھیے، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو صورت پیدا ہوئی عدم اعتماد کی تحریک کی، اس کی بنیادی ذمہ داری صادق سنجرانی صاحب پہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ حکومت تنگ نظری کا اس قدر مظاہرہ نہ کرتی، اپوزیشن کے خلاف احتساب کے نام پہ، ایک جعلی احتساب کے نام پہ انتقامی کارروائیاں نہ کرتی اور اس طرح کی ایک وکٹمائزیشن نہ کرتی، یہ سو کالڈ احتساب جو ہے، جو بالکل ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ون سائیڈڈ ٹارگیٹڈ احتساب، یہ جو ہے یہ انتقام ہے، اس طرح کی کارروائیاں نہ کرتی، کوئی انصاف سے کام لیتی. بدقسمتی سے تحریک انصاف جو ہے اس کا انصاف سے، سچ سے، آپ لوگوں نے فیصلہ تو کر لیا نا تبدیلی کا. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر دیکھیں یہ تو کر پائیں گے. یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گیا، انہوں نے ان کے اوپر بنائے، انہوں نے ان کے اوپر بنائے. یہ تو ہو گیا ذمہ داری کی بات کہ ذمہ دار اس کا عمران خان صاحب ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ دیکھیں، جمہوری جو ایک تقاضا ہے، ایک جائز جمہوری خواہش ہے کہ جن کی اکثریت ہے ان کا چیئرمین ہونا چاہیے. اس میں کیا کون سی بات ہے؟ یہ دیکھیں کہ جائز جمہوری تقاضا بھی ہے اور جمہوری خواہش جو ہے یہ بھی جائز ہے. کون اس پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جس کی اکثریت ہے اس کا چیئرمین ہونا چاہیے؟ صحیح. سیر صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ آج تو مریم اور بلاول نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے اور مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ ہوا ہے. پہلے تو یہ بتا دیجئے گا، مشترکہ امیدوار پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگا، پی ایم ایل این کی طرف سے ہوگا، کسی چھوٹے صوبے سے اس کا تعلق ہوگا، بڑے صوبے سے تعلق ہوگا؟ کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، سیاسی رہنماؤں کے درمیان رابطے ہوتے ہیں تو یہ ایک معمول کی بات ہے کہ اگر دو پارٹیز کے جو ہے وہ رہنماؤں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں. اب یہ کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا، یہ رہبر کمیٹی ہے. تو جو رہبر کمیٹی نے اناؤنس کرنا ہے وہ اخلاقی طور پہ رہبر کمیٹی کو اناؤنس کرنا چاہیے، وہ باہمی مشاورت سے طے ہوگا. تو میں تو اس سلسلے میں کوئی بات چیت جو ہے وہ کر نہیں سکتی. ہاں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ہے جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. اور دوسری بات یہ کہ چیئرمین سینٹ کو یہ ریزولوشن جمع ہونے کے بعد اخلاقی طور پہ خود بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے ہے. جب ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کا ہو گیا ہے مظاہرہ، تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ اس امید میں کہ جوڑ توڑ ہوگا اپنی کرسی پہ برجمان رہے ہیں. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ، میں ذرا وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں پروگرام کو لے کر. اب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے گا، آج وزیر اعظم نے کراچی میں تاجروں سے ملاقات کی ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ گفتگو جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی ہے. معیشت کس طریقے سے صحیح ہوگی؟ ساری باتیں ایک طرف، امریکہ کا دورہ ایک طرف، چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ایک طرف، معیشت کب ٹھیک ہوگی؟ غریب کا پہیہ کب چلے گا؟ غریب کا پہیہ انشاءاللہ چلے گا، کیونکہ میجرمنٹس لیے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم اپنی پوری ایک اکانومک جو تھنک ٹینک ہے اس کو لے کر وہاں پہ گئے، تاجران سے ملے ہیں، ان کی جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا اور وہ پھر ظاہرہ یقیناً وہ بھی ایک کمیٹی کی صورت اختیار کریں گے. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ان کی ملاقات بھی اچھی رہی ہے اور آنے والے وقت میں اور بہتر رہے گی.
چیمہ صاحب شارٹلی ذرا بتا دیجئے گا، آپ کو لگ رہا ہے معیشت کچھ بہتر ہو جائے گی، اب بہتر موڈ میں آ جائے گی؟ پیسے واپس کریں ان گے سے نا، کیا معیشت اور توقع؟ اچھی ہو جائے گی۔ دیکھیں جن کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ پالیسی، نہ ویژن ہے، نہ ٹیم ہے، نہ تجربہ ہے، ان سے کیا توقع ہے؟ پچھلے 10 مہینے سے ہم نے نہیں دیکھ رہے، ہم بار بار دیکھ رہے ہیں اور مسلسل اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے معیشت کا جس طرح بیڑا غرق کیا ہے، ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ دیکھیں جو کراچی میں جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، تمام جو تاجروں کے نمائندے ہیں انہوں نے مختلف چینلز پہ آ کے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سیاسی باتیں کرتے رہے، انہوں نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے مسئلہ حل کرنا ہے۔ یہ تو دیکھیں آئی ایم ایف جس طرح ڈکٹیٹ کرتی ہے، یہ تو اپنی مرضی سے وزیر بھی نہیں لگا سکتے، دوسرے کو واپس لینا پڑتا ہے۔ یہ سارا مسئلہ این آر او کا ہے، 3 لفظ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، این آر او کا مسئلہ، این آر او کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے آج تک نہ این آر او مانگا ہے، نہ کسی نہ مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے بتائیں تو صحیح کہ کس نے ان سے، ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایوان میں کھڑے ہو کے کہا، ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کس نے مانگا اور کس سے مانگا ہے۔ صرف 2 این آر او انہوں نے دیے ہیں، دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے 2 این آر او دیے ہیں، ایک اپنی ہمشیرہ محترمہ کو دیا ہے کہ جی کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، لیکن آپ اتنے پیسے جمع کروا دیں، ایمنیسٹی اسکیم آ گئی ہے، ہر چیز ریگولرائز ہو گئی۔ دوسری یہ ایک بنی گالہ کے گھر کے لیے ایمنیسٹی ہے، کسی غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، انکروچمنٹ کے نام پہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بے گھر کر دیا۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ اتنا جرمانہ جمع کروا دیں، بنی گالہ کا 300 کنال کا گھر جو ہے جو ریگولر ہے وہ ریگولر ہو جائے گا، ریگولرائز ہو جائے گا۔ انلیگل ہوگا سیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اب صرف یہ مجھے بتا دیجئے گا، آج تو وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں کہہ دیا ہے کہ گورنر راج سندھ میں قطعی طور پر نہیں لگ رہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ معیشت اب بہتر ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تاجروں سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن گو کہ ابھی تاجروں کے ساتھ ملاقات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں، لیکن مذاکرات بہتر ہو سکتے ہیں، بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ علی صاحب پاک دکھانے سے خواب جو ہے وہ حقیقت کا روپ نہیں دھارتے، نہ ہی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اگر وزیر اعظم صاحب صرف اپنا رویہ تبدیل کرتے اور ان کی توجہ جو ہے وہ گورننس کی طرف اور عوام کے مسائل کی طرف ہوتی تو شاید کوئی بہتری کی صورت نکل آتی۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ روزانہ یہ جو مہنگائی کا سونامی ہے یہ عوام کے اوپر ایک جو ہے وہ اکنامک بم جو ہے مہنگائی بم بن کے گر رہا ہے۔ تھوڑا صبر کیجئے، ہمیں یہ سوچ رہی تھی کہ آج شاید وزیر اعظم صاحب کراچی جا رہے ہیں تو اپنے پرانے وعدے کو وفا کرتے ہوئے 162 ارب کا کراچی پیکج ضرور دے دیں گے۔ شاید گرین لائن کا منصوبہ شاید جو ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ ضرور جو ہے پائے تکمیل پہنچے گا، لیکن یہ صرف باتیں ہیں، صرف باتوں سے کسی کا چلیں، ہوپ فار دا بیسٹ۔ بہت بہت شکریہ سیر کامران صاحبہ، پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نثار احمد چیمہ صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، نثار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور نصرت پٹھان بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کے رہنما طارق چودھری بیورو چیف اسلام آباد، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ چاروں لوگوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت۔